السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں نوشین طارق۔ آج کی سب سے امپورٹنٹ اور جو خبر ہے وہ فیض حمید کے حوالے سے ہے۔ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا ہو گئی ہے۔ اس خبر کی انسائٹ سے بات کریں گے، لیکن اس کی تفصیلات ویورز بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگلے 12 گھنٹے بہت امپورٹنٹ قرار دیے جا رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے لیے، وہ کیوں ہے اس کا بھی آپ کو پوڈ کاسٹ میں جواب ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہیپننگس ہیں، ان پر بھی بات کریں گے، اور اس سب کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک۔ کافی طویل عرصے کے بعد بالآخر فیض حمید کی 15 ماہ ٹرائل چلا۔ ہاں، لیگل لانگ اگست 2024 سے شروع ہوا تھا فیلڈ کورٹ مارشل، لیکن 2023 میں جب کنور موئز جو ٹاپ سٹی کے مالک ہیں وہ سپریم کورٹ گئے تھے فیض حمید کے خلاف، تو وہاں سے یہ معاملہ ریفر ہوا منسٹری آف ڈیفینس کو، اور منسٹری آف ڈیفینس سے یہ معاملہ پھر ہوتا ہوا وہاں پر ایک انکوائری کمیٹی بنی، اور انکوائری کمیٹی نے پھر بتایا کہ جناب یہ فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی بنتی ہے۔ اچھا، تو پھر دیکھیے ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ فیلڈ کورٹ مارشل کے اندر اس کو اڈاپٹ کیا گیا۔ اس کے اندر اگر بات کی جائے تو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا اختیار تھا فیض حمید کو، لیگل ٹیم اپنی مرضی کی انہوں نے۔ اچھا، اپنے جو وٹنسز تھے ان کی فہرست تھی، اچھا ناقابل تردید شواہد آئے جس کی بنیاد کے اوپر ان کو یہ کنوکشن ہوئی ہے 14 سال کی۔ 4 ان کے اوپر الزامات تھے، چاروں میں کنوکٹ ہو گئے، اور پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس معاملے کے اندر جو سیاست کے اندر مداخلت وہ کر رہے تھے، یا جس طریقے سے انہوں نے یعنی پولیٹیکل ایجیٹیشن کروائی ہیں اس میں ایک رول پلے کیا۔ یہ معاملہ بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اس پر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس پر نہیں ہے، اس پر بھی فیصلہ نہیں ہے، ابھی یہ معاملہ الگ سے چلے گا۔ تو سیاست کے اندر سب سے بڑا کانٹیکٹ ان کا کون تھا؟ عمران خان۔ اچھا، I take your words. جی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ عمران خان نا، آپ کی خود آپ نے بولا، کیوں آپ نے نواز شریف کیوں نہیں بولا؟ آپ نے بلاول بھٹو کیوں نہیں بولا؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی نتھی کیا جا رہا ہے نا، پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی نہیں کیا جا رہا۔ بیسیکلی فیض حمید کوئی عشق عمران میں مبتلا شخص نہیں ہے۔ ہاں جی، ہاں جی۔ بیسیکلی پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ اس کے یعنی عزائم تھے۔ پہلے تو اس کا یہ عزم تھا نا کہ میں کسی طریقے سے آرمی چیف بن جاؤں۔ اچھا، جو انہوں نے لانگ مارچ کرایا تھا جو آرمی چیف کی تعیناتی کو پریشرائز کرنے کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ وہ آئی ایس آئی سے ان کو عمران خان صاحب ٹرانسفر نہیں کر رہے تھے۔ فیض حمید کی یہ خواہش تھی پہلے کہ وہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو وہ آئی ایس آئی کو یعنی کور کا درجہ دلوا دیں۔ آپ کو پتا ہے آرمی چیف بننے کے لیے آپ کو کور کمانڈ کرنی پڑتی ہے، آپ کو فائٹنگ کور سے ہونا پڑتا ہے۔ جو فائٹنگ کور سے جو نہیں ہے وہ نہیں آ سکتا، تو یہ فائٹنگ کور مطلب اس میں آپ نے کور بھی کمانڈ کرنی ہے۔ تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی میں ادھر ہی رہوں ڈی جی آئی ایس آئی، اور یہیں سے میں بن جاؤں، اس کو کور کا درجہ دے دیا جائے اور میں یہیں سے ہو جاؤں۔ اس وقت پھر کور کمانڈر کانفرنسز جو ہوئی تھی اس میں بڑے جو سینئر جنرلز تھے انہوں نے ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا کہ کیا ایک ہی 3 اسٹار ہے آرمی کے اندر، اس ٹائم الزامات لگے تھے۔ تو پھر باجوہ صاحب بھی وہاں پر انہوں نے ان کو پشاور جو ہے کور کمانڈر تعینات کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن پشاور کے اندر بھی جو ان کی سرگرمیاں تھیں وہ مناسب نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ان کو پھر دوبارہ یعنی جنرل باجوہ نہیں ان کو بہاولپور پوسٹ کر دیا۔ اچھا، جنرل باجوہ نہیں ان کو یعنی کور کمانڈر پشاور بھی وہ رہے ہیں اور کور کمانڈر بہاولپور بھی وہ رہے ہیں، کیونکہ پشاور کے اندر بھی وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے اندر اور یہ نزدیک تھا، تو ہی واز ویری مچ انوالوڈ ان ود پی ٹی آئی۔ اچھا، ابھی جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی انہوں نے اپنا ایک پیرلل نیٹ ورک کھڑا کیا ہوا تھا، جیسے ایم آئی ہے، جیسے آئی ایس آئی ہے، ایسے لوگ انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے جو کہ کچھ پریویس لوگ تھے سسٹم کے، کچھ ریٹائرڈ لوگ تھے، ان پر انحصار کرتے ہوئے انہوں نے سسٹم بنایا تھا جس میں وہ کافی زیادہ چیزیں انجینئرنگ کرتے تھے۔ یعنی جیسے جب وہ کور کمانڈر تھے پشاور، عمران خان صاحب یعنی ہٹ چکے تھے، تو ان کی جو گورنمنٹ تھی کے پی کے میں گورنمنٹ ہونے کے باوجود وہ لوکل باڈیز الیکشن پہلا جو اس کا فیز تھا بری طریقے سے شکست ہو گئی تھی۔ وہ دوسرے فیز کے اندر جو ان کو جتوایا تھا وہ فیض حمید نے سہولت کاری کے ذریعے جتوایا تھا۔ اچھا جی، جو لوکل باڈیز الیکشن کا فیز 2 تھا اس کے اندر۔ اس لحاظ سے ابھی جو مبینہ طور کے اوپر بات یہی کی جا رہی ہے کہ وہ نیٹ ورک پھر وہ چلاتے رہے، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ چلتا رہا۔ اس وقت خالی فیض حمید اکیلے گرفتار نہیں ہوئے بلکہ ان کے ساتھ درجنوں لوگ ان کے نیٹ ورک کے لوگ بھی گرفتار ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی چل رہی ہے، ان کا بھی فیلڈ کورٹ مارشل کے لوگوں کا چل رہا ہے۔
اچھا تو یہ ایشوز چل رہے تھے. تو یہ بیسکلی جو سارا ایشو ہے فیض حمید والا, فیض حمید جو ہیں وہ اوور ایمبیشیس تھے. ان کا خواہش کیا تھی, یہ جو 9 مئی والا میں بات کروں نا, کبھی وہ معاملہ نہیں آیا. وہ 9 مئی والا معاملہ تو بھی ان کا آنا ہے اب ان کا وہ معاملہ آنا ہے. فیض حمید چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے میں یہ حکومت تبدیل کرواؤں, پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے عمران خان کو دوبارہ پرائم منسٹر بنا دیا جائے تاکہ وہ میری ریٹائرمنٹ کے باوجود مجھے DGI اپوائنٹ کر دیں. اچھا, وہ اپنے عزائم رکھتا تھا. اور فیض حمید جو ہے نا پوسٹ ریٹائرمنٹ کیوں مطلب کیا نکال رہا تھا سیاست میں سے, آرمی چیف تو نہیں بن سکتا, لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ بھئی میں کسی طریقے سے دوبارہ DGI کے عہدے پر آ جاؤں اور جو موجودہ جو سسٹم ہے اس کو لپیٹ دیا جائے, جو پولیٹیکل سسٹم ہے. وہ یہ عزائم رکھ رہا تھا, یہی اس کا آبجیکٹو تھا, جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا بلکہ الٹا پکڑا گیا. تو اس احتساب کے بعد جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک مثال قائم کی گئی ہے احتساب کے بعد, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اب اس اسٹیج پہ آ گیا ہے جہاں پر اکراس دی بورڈ ہر ایک کا احتساب ہوگا, چاہے وہ فوجی جرنیل ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ عدلیہ سے ہو, چاہے وہ بیوروکریسی سے ہو؟ دیکھیں پاکستان کے لیے آج بڑا دن ہے. پاکستان میں قانون اور انصاف کے حوالے سے بڑا دن ہے, آئین اور قانون کی حکمرانی کا بڑا دن ہے. اس میں طاقتور کے لیے بھی پاکستان کے جو طاقتور جو ہے وہ پاکستان میں قانون سے بالاتر نہیں ہے, اس حوالے سے اہم دن ہے. ایک نئی مثال قائم ہوئی ہے, ادارے کے اندر خود احتسابی موجود ہے, اس حوالے سے ایک بہت بڑی اگزامپل سیٹ ہوئی ہے. فیض حمید کوئی معمولی آدمی نہیں, اس ملک کا طاقتور ترین شخصیت رہ چکی ہے ایک دور کے اندر. پاکستان کی تاریخ میں جتنے DGI آئے ہیں ان میں سے بھی اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے تو طاقتور ترین DGI میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا جو کہ قابل گرفت آیا. لیکن کہہ دینا کہ جناب کیا اس کے بعد پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی تو امید کی جا سکتی ہے, لیکن حتمی طور کے اوپر کیونکہ ہمارے جو جوڈیشری کی جو تاریخ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. جوڈیشری کے اندر لوگوں نے مصلحت کے ساتھ اور اپنے مفادات کے لیے کمپرومائزز کیے ہیں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس مرتبہ جب 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم ہو چکی ہیں تو جوڈیشری بھی یعنی آئین اور قانون کے مطابق بڑھے اور چلے. تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خواہش اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں قانون کی گرفت مضبوط ہوگی اور کوئی شخص بھی قانون سے بالاتر نہیں ہوگا انشاءاللہ. میرا دوسرا سوال ہے آپ سے, لاسٹ سوال ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. وہ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 12 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے. اڈیالہ میں خان صاحب سے ملاقاتوں کی لسٹ میں سر فہرست CM KP سہیل آفریدی کا نام ہے. تو ملاقات ان کی آج بھی نہیں ہو سکے گی, تو پھر کیا وہ دھرنا دیں گے, اور دھرنا دیں گے تو پھر کیا ہوگا, کچھ کس قسم کے حالات ہو سکتے ہیں, ان پر بھی واٹر کینن کا استعمال ہوگا؟ نہیں, دھرنا دیں نا جی, 126 دن کے دھرنے کا ریکارڈ آپ نے توڑنا ہے جی سہیل آفریدی صاحب. میں تو امید کرتا ہوں کہ 126 دن کا جو دھرنا تھا PTI کا, عمران احمد نیازی کا, اس کو یہ بیٹ کریں گے. اور ہاں لیکن ملاقات ان کی نہیں ہوگی. وہ تو دھرنا لازمی دینا ہے آفریدی صاحب, آپ نے اٹھنا نہیں ہے. رات کو آپ کے پاس تو گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں, اور گاڑیوں کو بھی نا پیچھے ٹرک شکل لگا کے بند کر دیں تاکہ جو ہے نا آگے پیٹرول پہ پیدل جا کے لے کر آیا کریں, پیٹرول یا ڈیزل جو بھی گاڑیاں رکھی ہوئی انہوں نے, تاکہ ٹھنڈ میں اگر علیمہ خانم باہر گزار سکتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میری جون سی رات عمران خان کے لیے گزرے گی وہ اچھی ہوگی. تو میں چاہتا ہوں کہ 126 آپ یہ اچھی راتیں گزریں. واٹر کینن کے بعد PTI نے پکچرز شیئر کی, اس میں سے آج بھی ایک کوئی تصویر سہیل آفریدی کی ہو سکتی ہے. 126 اچھی راتیں گزارنے کا وقت آ چکا ہے سہیل آفریدی صاحب, یہ اپنے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں. ہاں بڑا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. دیکھو 126 دن اگر وہ جو وقت جو گھڑی ان کی عمران خان کے لیے گزرے گی وہ اچھی ہوگی, تو اچھی گھڑی کے وقت آ چکی ہیں آپ کے لیے. ملاقات آپ کی نہیں ہوگی. 126 دن کے 127 دن بھی بیٹھیں گے تب بھی آپ کی ملاقات نہیں ہوگی. اور دوسری ایک بات میں بتا دوں, وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے گا. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا, کل میں تھوڑا سا تھا لیفٹ رائٹ تھا کہ میں نے کہا چلے مچ نہیں ان کو مری بھیج دیں, لیکن وہ پھر میں نے پتہ کیا مچ میں جائیں گے وہ, نہیں جی نہیں, نہ مچ نہ بنی گالا نہ نتھیا گلی. کپتان نے رہنا صرف اڈیالہ ہی رہیں گے. اڈیالہ کا چانس ہے جی, مدت پوری کرے گا. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے, لیکن وفاقی وزیر تو کہہ دیں روز نیا تماشا غلط کہہ رہے ہیں. ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ان کا, ویسے ایک اور جیل بھی ہے ویسے میں پرپوز کر سکتا ہوں ان کے لیے, ہاں وزیرستان والی KP کے ہے, وزیرستان جیل میں ان کو منتقل کر دیا جائے. خیر ہے خود کچھ دماغی شباغی ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوتا. کیوں ہنس رہی ہو؟
نہیں یہ تو بہت تو زیادہ جیل تو ہے نا جی. صاحب کے ساتھ. نہیں وزیرستان میں جو قیدی ہیں وہ کیا پاکستان کی شہری نہیں ہے؟ اور وزیرستان میں حکومت کس کی ہے؟ بھائی ویسے تو وہ جہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کی جیل میں ہونا چاہیے، ان کو تو لاہور میں ہونا چاہیے. اسلام آباد کی جیل ہے، پھر اسلام آباد میں ہونا چاہیے. نیب کیس میں سزا ہوئی ہوئی ہے ان کو 190 ملین پاؤنڈ میں. تو پھر وہ بات وہی آ گئی ہے، تو پھر ان کو وہ جائیں گے تو وہ پھر اسلام آباد جیل میں جا سکتے ہیں. ویسے وفاق چاہے تو جہاں مرضی ان کو بھیج دے، لیکن اسلام آباد جیل کی تعمیر میں بھی ٹائم ہے. لیکن وہ تو ابھی وقت ہے نا. تو وزیرستان کی جیل بھی جو ہے نا وہ اچھی جیل ہے. تھوڑے بہت اتفاقی ہوتے ہیں، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چاہ رہے ہیں کہ تاکہ وہاں کوئی جا کے احتجاج نہ کر سکے. نہیں سب جائیں ایسی جگہ پہ وہ جائیں. سب لوگ جیل سے زیادہ محفوظ جگہ کون سی ہوگی جی؟ اور وزیرستان کی جیل سے زیادہ وفاقی وزراء بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ایسی جگہ منتقل کیا جائے جہاں یہ ڈرامہ ہی نہ لگ سکے. حکومت ان کی ہے نا. دیکھیں عشق جو عمران خان کے عاشقان ہیں، عاشقان عمران خان، ان کی حکومت ہے اس وقت کے پی کے اندر. تو وزیرستان وفاقی حکومت کو دینے آتے ہیں. وفاقی حکومت وہ کسی بھی جگہ اس کو بھیج سکتی ہے پرزنر کو. تو وزیرستان جیل بھیج دیں، وہاں پر کام یاس ہو جائے گا. اچھا جی، آج جو ناروے کے ایمبیسڈر ہیں وہ ایمان حاضر مزاری کا کیس سننے کے لیے پہنچ گئے جناب سپریم کورٹ. اب بات یہ ہے کہ پین ناروے کو پہلے ہی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو علیحدگی پسند ہیں ان کی حمایت کرنے والا ادارہ سمجھا جاتا ہے. یہ پین ناروے جو ناروے کا ادارہ ہے، تو کیا اسی کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے جو ناروے کے ایمبیسڈر ہیں وہ تشریف لے کر آئے ایمان حاضر مزاری کا کیس سننے کے لیے. پھر ایمان حاضر مزاری وہاں پر ان کو ریسیو کر رہی ہے، مل رہی ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک آرڈنری کیس میں ایسا مبصر تو نہیں گئے نا جی. یہ کیا ایمان حاضر مزاری کیا ناروے کی سٹیزن ہے؟ ایمان حاضر مزاری نے جتنا وہ اپنا ایک پیار رکھا ہے مارنگ بلوچ کے لیے، جو کہ بات مجھے کرنی پڑی ہے مارنگ کی، کیونکہ مارنگ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے را، اس کا اعلی کار ہے. یہ جیسے بی ایل اے ہے وہ ایک ملیٹنٹ فیس ہے، جیسے اختر مینگل صاحب ہیں وہ ایک پولیٹیکل فیس ہیں، تو مارنگ بلوچ ایک سوشل ایکٹیوسٹ فیس ہیں انہی را کے بچوں کا، یا را کے ساتھ جو الائنڈ جو ہے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. تو کیا پھر یہ جو ناروے کے سفیر وہاں پر گئے وہ کیوں گئے؟ کیا وضاحت ہے ان کی اس حوالے سے؟ اور میرے خیال سے یہ معاملہ جو ہمارا فارن آفس ہے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ کا کیا انٹرسٹ ہے ایمان حاضر مزاری کے معاملات کے اندر. بظاہر کیا آپ وہاں پر جو سپریم کورٹ تھی اس کو دباؤ میں جو لانے کے لیے وہاں پہ جا کر آپ بیٹھے ہیں اس کیس کے اندر. آپ کا آبجیکٹو کیا تھا؟ آپ کا آبجیکٹو کیا تھا کہ سفیر خود گیا؟ اتنا ویلا کہ ناروے کی ایمبیسی کا کوئی کام نہیں ہے. اتنا کام نہیں ہے تو پھر اور کوئی آپ کر لیں کام. آپ ایمان حاضر مزاری کے ساتھ کیا آپ کا پیار ہے؟ دیکھیں ایمان حاضر مزاری جو ہے وہ انہوں نے سہولت کاری فراہم کی ہے مارنگ بلوچ کو، جو کہ ایم پی او کے تحت جو ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت اس کو گرفتار کیا ہوا ہے. تو یہ باتیں جو ہے کوشچنس جو ہے وہ ریز ہو رہے ہیں اور یہ سنجیدہ سوالات ہیں جی. ان کے جواب میں امید کرتا ہوں کہ تلاش کرے گی فیڈرل گورنمنٹ وزارت خارجہ اور پوچھے گی سفیر صاحب سے کہ بھائی کیا مطلب کیا آپ کا آبجیکٹو کیا ہے. آبجیکٹو کیا. تھینک یو ویری مچ.